اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 13 جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ پہلی 2 قسمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں، جو کہ حروف قلقلہ اور حروف مدد ہے۔ آج ہم نے تیسری قسم جو ہے حروف لین کی پڑھنی ہے، اور یہ حروف لین جو ہے یہ 2 ہوتے ہیں، واو اور یا۔ ان کی پہچان کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ یہ خود ساکن ہوں گے اور پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ تو حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے۔ نمبر 1 یا لین۔ سب سے پہلے جو ہے نا یا لین کے متعلق جو ہے نا بات ہوگی۔ یا لین کی پہچان کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا لین ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، ثا یا زبر ثئی، خا یا زبر خی، را زبر را خیرا، غین یا زبر غی، را زبر را غیرا، لام یا زبر لئی، سین زبر سا لیسا۔ تو یہ حروف لین جو ہے، خاص کر یا لین جو ہے، اس میں جو عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں تو وہ خیرہ کی بجائے خیرہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح غیرہ کی بجائے غیرہ پڑھتے ہیں، یعنی اپنی زبان کے حساب سے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح لیسا کا لیسا پڑھتے ہیں، تو یہ غلطی جو ہے نا آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یا لین جب آپ پڑھیں گے تو یہ غلطی آپ سے نہ ہو۔ خیرہ پڑھنا ہے، خیرہ نہیں پڑھنا، خیرہ، خا یا زبر خی ہے، خے نہیں ہے، خا یا زبر خی، را زبر را خیرہ، غین یا زبر غی، را زبر را غیرہ، لام یا زبر لئی، سین زبر سا لیسا۔ تو جس کی بھی یہ غلطی ہے وہ اپنی غلطی جو ہے وہ درست کر لے۔ اس طرح حمزہ یا زبر این زبرنا، این، این نہیں پڑھنا، این، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، حاضر ہی الیہ، الیہ نہیں پڑھنا، الیہ، ای، حمزہ زیر ای ہے نا، لام یا زبر لئی، الیہ، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، حاضر ہی علیہ۔ تو علیہ کی جو ہے نا لوگ علیہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلطی جو ہے نا نوٹ کر لیں، علیہ۔ اس طرح لام زبر لا، دال یا زبر دئی، لدئی، حاضر ہی لدیہ، حمزہ زیر اے، لام یا زبر لئی، الی، کاف زبر کا الی کا، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، کاف زبر کا علی کا۔ تو یا لین کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہم نے واو لین پڑھنا ہے۔ واو لین کی پہچان کیا ہے؟ واو ساکن ہوگا خود، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو نرمی کے ساتھ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ واو لین ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد گول کرتے ہوئے نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں۔ واو میں جو ہے ہونٹ گول ہوں گے تو واو تب جو ہے سیدہ ہوگا، اور باقی یعنی اس کا طریقہ جو ہے نا پورا اگلے سبق میں بتا دیا تھا کہ گول کس طرح کرنا ہے، وہ آپ کو بتا دیا تھا کہ ناتمام گول ہوں گے، کنارے آپس میں ملے ہوں گے لیکن درمیان صرف کھلے گا، تو جس طرح غنچہ بن جاتا ہے اس طرح ہونٹوں کی کیفیت ہوگی۔ با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حولا، حولا نہیں پڑھنا،
حول حول، قاف واو زبر قو، لام زبر لا قولا، تو قولا نہیں پڑھنا، قولا پڑھنا ہے۔ اس طرح سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا پڑھنا ہے، سوفا نہیں پڑھنا، سوفا۔ سین واو زبر سو، طا زبر طا، طا سوطا۔ دال زبر دا، عین واو زبر عو، دا عو، عین زبر عا، تا واو زبر تو، عاتو۔ خا زبر خا، لام واو زبر لو، خلو۔ طا زبر طا، غین واو زبر غو، طاغو۔ عین زبر عا، لام واو زبر لو، علو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا حروف لین کی جو ہے نا آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو اکثر جو ہے لوگ قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے ہیں تو حروف لین کے اندر بھی جو ہے نا ان سے غلطی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس لفظ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، لیکن واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، اس صورت میں جو ہے نا پھر غلطی جو ہے نا اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں جو ہے ان کی صحیح پہچان ہو گئی اور ادائیگی کا طریقہ جو ہے نا ہم نے پہچان لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف، یہاں جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ قریشن، وقف کریں گے تو قریش ہوگا۔ یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، قریش۔ اس طرح پھر ایلافہم، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ان کو بھی تھوڑا کھینچنا ہے، اور میم ساکن پہ جو ہے نا غنہ نہیں کرنا، یہاں اظہار ہوگا۔ رحلۃ الشتاء، یہاں جو ہے مد متصل یعنی مد واجب جس کو کہتے ہیں، جس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے، تو 3 سے 4 الف جو ہے ہم نے یہاں مد کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں بھی یا لین آ گئی، اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے، والصیف، سیف نہیں پڑھنا۔ سیف جو ہے نا آپ پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی جو ہے نا چینج ہو جائے گا۔ اس بات میں جو ہے نا آپ نے کوشش کرنی ہے، اس بارے میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ صحیح حروف جو ہے ادا کرنے والے بن جائیں، اور مخارج کی پہچان جو ہے نا ہو جائے، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ کی پریکٹس ہو کہ ایک حرف دوسرے حرف سے چینج نہ ہو جائے، ورنہ معنی جو ہے غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اگر ہم صاد کو موٹا نہیں کرتے اور سین کی آواز میں پڑھتے ہیں تو ویسے عام طور پہ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں، وہ صحیح پڑھ لیا یا وہ صحیح پڑھ لیا، لیکن معنی جو ہے دونوں کا الگ الگ ہے، معنی جو ہے نا غلط ہو جاتا ہے۔ جب ایک حرف دوسرے حرف سے چینج ہوتا ہے تو معنی لازمی بات ہے کہ وہ چینج ہو جائے گا۔ تو والصیف جو ہے پڑھیں گے، والصیف، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، والصیف۔ اور آپ کو بتایا تھا گزشتہ اسباق میں کہ موٹے حروف میں جو ہے نا آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے، بلکہ زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے اور حرف موٹا ہوتا ہے۔ بعض حروف میں جو ہے نا زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے، بعض میں زبان کا درمیان تالو کی طرف اٹھتا ہے، بعض میں زبان کا سرہ تالو کی طرف اٹھتا ہے، لیکن زبان کا تالو کی طرف اٹھنا اس سے جو ہے نا حرف جو ہے نا موٹا ہوتا ہے۔ تو باقی ہونٹ جو ہے وہ صرف 4 حروف کے اندر جو ہے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ فا، با، میم، واو، ان کے علاوہ کسی حرف کے اندر جو ہے ہونٹ جو ہے استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہاں والصیف پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے گرمی۔ اگر سیف پڑھیں گے تو سیف جو ہے سین کے ساتھ پھر تلوار معنی بنتا ہے،
اس لیے جو ہے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، خاص کر جو موٹے حروف ہیں، حروف مستعلیہ، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کی پریکٹس آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ جتنی زیادہ کریں گے پھر بھی کم ہے، تو آپ کی پریکٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کا تلفظ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، یا نہ ہو جائے، یعنی حمزہ ساکن کی آواز نہ ہو جائے، یعنی جھٹکے کی جو آواز ہوتی ہے نا، یا حمزہ زبر یا نہ ہو جائے۔ عام طور پہ جو عین ادا نہیں کر سکتے تو وہ اس کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، تو پھر یہاں پھر جھٹکے کی آواز پیدا کرتے ہیں، فَلْيَا پڑھتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا پڑھتے ہیں، تو وہ غلط ہو گیا، یعنی عین کو حمزہ کے ساتھ چینج کر لیا، تو یہ چینجنگ جو ہے حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے، یعنی گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اس کو بھی تھوڑا لمبا کریں گے۔ رب، با کے اوپر شد ہے، اس لیے جو ہے با کی آواز ڈبل ہوگی، سغات پڑھیں گے۔ هَذَا الْبَيْتِ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، اور اس طرح ذال کو نہیں کھینچنا، ڈائریکٹ جو ہے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے یائلین ہے۔ رب هذا البيت الذي اطعمهم، اب یہاں جو ہے مد منفصل ہے، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف ہے۔ الذی اطعمہم، اگر ہم صرف الذی پڑھتے ہیں تو پھر مد منفصل جو ہے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دونوں الفاظ کو تو پھر نہیں پڑھا، تو صرف الذی پڑھیں گے تو پھر مقدار وہی جو ہے نا ایک الف کی ہوگی، یعنی تھوڑا اس کو کھینچیں گے، اور جب دونوں الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ حمزہ بھی پڑھا گیا، مد منفصل جو ہے اس کی شرط پوری ہو گئی، تو پھر اس کی مقدار جو ہے 3 سے 4 الف ہوگی۔ الذی اطعمہم من جوع، یہاں جو ہے طوا کو موٹا کرنا ہے، آپ نے تا نہیں پڑھنا، اطعمہم نہیں پڑھنا، بلکہ اوقو طوا کو موٹا کرنا ہے۔ اطعمہم، ہم یہاں جو ہے میم مشدد ہے، میم مشدد میں جو ہے نا غنہ ہوگا، اور نون ساکن میں اخفاء کے ساتھ غنہ کریں گے۔ جوع وآمنہم من خوف، یہاں واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، جو، اور پھر یہاں 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملول میں سے واو آ گیا ہے، تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور کھڑا زبر جو ہے تھوڑا کھینچیں گے، اور یہاں جو ہے میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ ہوگا۔ آگے نون ساکن ہے، نون ساکن میں جو ہے غنہ نہیں ہوگا، یہاں اظہار ہوگا، من خوف۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوا، جو کہ حروف لین کے متعلق تھا، جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا ہم نے پڑھا، یہی موضوع تھا۔ اس میں جو ہے الحمدللہ آج ہے تیسری قسم بھی جو ہے نا ہم نے پڑھ لی، اب چوتھی قسم رہتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔